صبح ہوتے ہوتے بارش تھم گئی تھی۔ اوتار سنگھ ایسا بےتاب ہو رہا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر ہی حویلی سے نکل آیا اور وصال دین کے گھر کی طرف چل دیا۔ گاؤں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے دھو کر بالکل نیا کر دیا ہے، نیا اور اجلا اجلا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، آسمان پر اب بھی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ یہ طے تھا کہ ابھی بارش اور ہوگی۔ وصال دین بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی بولا، مجھے معلوم تھا بھائی آج تم ضرور آؤ گے۔ تم نے ناشتہ کیا ہے چھوٹے ٹھاکر؟ حمیدہ نے پوچھا۔ نہیں اماں۔ تو وصال دین کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں گرم گرم روٹی ڈال رہی ہوں، مکھن موجود ہے۔ اوتار سنگھ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حمیدہ کے کہنے پر بیٹھ گیا۔ وہ تو اس وقت بس یہ چاہتا تھا کہ اڑ کر صحرا میں پہنچ جائے، مگر اماں کی اتاری ہوئی گرم گرم روٹی، اماں کا بلویا ہوا مکھن اور لسی، اس کی بھوک بھڑک اٹھی۔ وہ کھانے بیٹھا تو کھاتا ہی چلا گیا۔ عجیب سواد تھا اماں کے ہاتھ کے کھانے میں۔ وصال دین پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ اوتار سنگھ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کھا گیا ہے۔ اس نے لسی کا گلاس خالی کر کے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ویر جی اب چلنا ہے، اس نے وصال دین کو پکارا۔ آتا ہوں بھائی، وصال دین نے کمرے سے جواب دیا۔ ابھی ذرا دیر رکو، حمیدہ نے کہا۔ کیوں اماں؟ اوتار سنگھ نے بے صبرے پن سے کہا۔ بس کہہ جو دیا کہ رکو، ابھی تم لوگ نہیں جا سکتے۔ میں اجازت دوں گی تو جاؤ گے نا؟ اوتار سنگھ بیٹھ گیا، مگر وہ اندر ہی اندر مچل رہا تھا، ایک ایک پل اسے گراں گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمیدہ ایک پوٹلیاں لیے ہوئے آئی۔ لو یہ رکھ لو، اس نے پوٹلیاں وصال دین کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے اماں؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ روٹی، مکھن اور ساگ ہے، حمیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے روکا تھا تمہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے اماں؟ بچے ہو میرے، جانتی نہیں ہوں کیا تمہیں؟ حمیدہ نے بڑے مان سے کہا۔ اب نکلو گے تو گھر کا ہوش تھوڑی رہے گا تمہیں، شام سے پہلے تو لوٹو گے نہیں، ساون میں بھوک بہت لگتی ہے۔ اوتار سنگھ نے دل میں حمیدہ کو اس کی عقل مندی پر سراہا، واقعی وہ ان کا مزاج خوب سمجھتی تھی۔ وہ دونوں چلنے لگے، دروازے تک پہنچے تو حمیدہ نے پکارا، سنو لاٹھیاں لیتے جاؤ، آج کل سانپ بہت نکل آتے ہیں بلوں سے۔ وصال دین خاموشی سے جا کر کوٹری سے 2 لاٹھیاں نکال لایا۔ ایک لاٹھی اس نے اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دی اور دوسری خود رکھ لی۔ اور ہاں، خیال رکھنا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ ٹھاکر بھیا مجھ پر بہت خفا ہوں گے۔ اوتار سنگھ مسکرایا، یہ اماں کا خاص ہتھیار تھا۔ اس سے کوئی ایسی بات منوانی ہوتی جس کے بارے میں انہیں خدشہ ہوتا کہ وہ بھول جائے گا، تو وہ یہ جملہ بڑے اہتمام سے کہتیں۔ حالانکہ اوتار سنگھ نے پتا جی کو کبھی اماں پر خفا ہوتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا جی کو غصہ کرتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، ہم شام سے پہلے آ جائیں گے، اس نے کہا۔ وہ گاؤں کی سرحد پر سحر زدہ سے کھڑے سامنے کا منظر دیکھے جا رہے تھے۔ صحرا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، وہاں تو اب ایک جنگل کھڑا تھا۔ رنگا رنگ پھولوں کے پودے راتوں رات دھرتی سے نکل آئے تھے، ٹونڈ منڈ درخت ہرے بھرے ہو گئے تھے، ان پر نئی کونپلیں پھوٹی تھیں اور وہ نکھرے ہوئے پتوں سے سج گئے تھے۔ کیکٹس کے تمام پودوں پر پھول نکل آئے تھے، نازک اور خوش رنگ پھول، اور تو اور خاردار جھاڑیاں بھی ریشم جیسی نرم لگ رہی تھیں، جیسے کسی نے ان پر مخمل کا غلاف چڑھا دیا ہو۔ یہ وہ منظر تھا کہ جب بھی دیکھو نیا لگتا تھا۔ یہ منظر اس شعر کی تصویر تھا۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ اوتار سنگھ نے جب پہلی بار یہ شعر پڑھا تو حیران رہ گیا۔ جب اس نے پہلی بار صحرا کو لباس تبدیل کرتے دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ وہ شاعر نہیں تھا کہ اسے شعور میں ڈھال لیتا۔ یہ شعر پڑھ کر اس نے سوچا تھا کہ یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے جس نے صحرا کو پل میں روپ بدلتے دیکھا ہو، اور اسے سمجھ بھی وہی سکتا تھا جس کی صحرا سے شناسائی ہو۔ وہ جادو لگتا تھا اور صحرا جادو نگری تھا۔ کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی اور جادو کے زور سے سب کچھ بدل گیا۔ بدلنے کا اس سے تیز، اس سے بھرپور مفہوم کسی اور نظارے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بارش سے پہلے کے ٹونڈ مونڈ درخت تعداد میں بہت کم لگتے تھے، لیکن بارش کے بعد ان کی تعداد بہت زیادہ لگتی تھی، یا شاید زیادہ ہو ہی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ بارش کے نتیجے میں ایک دن میں یہ تو ممکن نہیں تھا
کہ کچھ اگے بھی اور فوراً ہی درخت بھی بن جائے۔ وہ دونوں دیر تک سحر زدہ سے کھڑے وہ منظر دیکھتے رہے۔ اوتار سنگھ پیچھے، بہت پیچھے پہنچ گیا تھا، زندگی کے اس ابتدائی دور میں جب اس نے غور و فکر، تجسس کرنا سیکھا تھا، جب وہ ہر وقت سوالوں سے بھرا رہتا تھا اور ہر وقت جواب کھوجتا تھا۔ آج پھر اس کی وہی کیفیت ہو گئی، ایک اہم سوال کا جواب جو ملنا تھا۔ ایک بات اس نے سمجھ لی تھی، زندگی 4 عناصر کی مرہون منت تھی، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جاتا تو زندگی ختم ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ چاروں میں اہم ترین عنصر کون سا ہے۔ اس نے یہ بات اپنے تینوں معلموں سے پوچھی تھی۔ دیکھ پتر، ہر دیوتا کو اپنا کام کرنا ہے، سو وہ کرتے ہیں، ماتا جی نے کہا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ جیون کو چلتے رہنا ہے، تو جیون کو کبھی رکنا بھی ہوگا؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ نہ پتر، جیون تو دھارا ہے، جنموں کا چکر ہے۔ جنموں کا چکر؟ ہاں پتر، جیون کا کوئی انت نہیں۔ سمے کی دھارا میں منش بار بار آتا ہے، بھیس بدل کر۔ کیا مطلب ماتا جی؟ یہ سب کرموں کا کھیل ہے۔ کرم اچھے ہوں تو بہتر روپ ملتا ہے اگلے جیون میں، کرم برے ہوں تو برا روپ ملتا ہے، منش جانور بن کر بھی پیدا ہوتا ہے۔ ماتا جی کے ساتھ یہ معاملہ تھا، سیدھی بات کو بھی الجھا دیتی تھیں۔ وہ عناصر پر تجسس کر رہا تھا اور انہوں نے اسے اواگون کا فلسفہ تھما دیا تھا۔ وہ کئی دن اس پر غور کرتا رہا، گائے کو دیکھتا تو سوچتا کہ کیا پچھلے جنم میں یہ عورت رہی ہوگی اور اس نے بہت اچھے کرم کیے ہوں گے، تبھی تو یہ گاؤ ماتا بنی۔ ماتا جی کہتی تھیں کہ گائے سب سے اچھا روپ ہے، اور وہ کتے کو دیکھتا تو اس کے پچھلے جنم کے کرموں کا سوچتا۔ یہ سزا اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور اچھی بھی نہیں لگی کہ کسی نے اچھے کرم نہیں کیے تو بھگوان نے اسے کتا بنا دیا۔ اور گاؤ ماتا کی پوترتا بھی اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی۔ گائے جانور تھی اور وہ بھی بے وقوف، جہاں چاہتی گوبر کر دیتی۔ اسے ماتا کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس نے ماسٹر جی سے رجوع کیا۔ سب اپنی جگہ اہم ہیں، ماسٹر جی نے کہا۔ کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ سائنس بتاتی ہے کہ زمین جب سورج سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی تو تپ رہی تھی، اس کی تپش سے بخارات بنے، بارش ہوئی اور لاکھوں سال برستی رہی، تب زمین ٹھنڈی ہوئی۔ پھر بارش کے نتیجے میں نباتات کی افزائش ہوئی، وہ زمین پر زندگی کا آغاز تھا۔ سورج نے توانائی دی، نباتات کی افزائش ہوئی، ہوا نے بیج ادھر ادھر بکھیرے، پھر بارش ہوئی تو بیجوں سے پودوں نے سر اٹھایا۔ اب کوئی بھی عنصر کم ہو جائے تو زندگی ختم۔ زندگی اس طرح شروع ہوئی تو ماسٹر جی، انسان کسی درخت پر اگا تھا؟ ماسٹر جی بری طرح گڑبڑا گئے۔ منش کی نسل بڑھنے کا سسٹم الگ ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں ماسٹر جی کہ دنیا کا پہلا منش کیسے پیدا ہوا؟ وہ کسی درخت پر ہی اگا ہوگا نا؟ ماسٹر جی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ نہیں اوتار سنگھ، سائنس بتاتی ہے کہ منش بندر تھا، 1000 سال کے ارتقائی عمل کے بعد وہ بندر سے منش کے روپ میں آیا۔ تو پھر لاکھوں کروڑوں بندر کیسے رہ گئے؟ ان پر ارتقاء کا عمل کیوں ناکام ہو گیا؟ اوتار سنگھ نے اعتراض کیا۔ اور اب تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پہلا بندر، پہلا ہاتھی، پہلا کتا، ہر پہلا جاندار کیسے وجود میں آیا؟ مان لیا کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا، مگر یہ تو بتائیں کہ بندر کہاں سے آیا؟ ماسٹر جی تو ناچ کر رہ گئے۔ ہم بات عناصر کی کر رہے تھے، انہوں نے جلدی سے کہا، پھر اس کا دھیان ہٹانے کی غرض سے عناصر کے بارے میں بے حد طویل تقریر کر ڈالی۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ چاروں عناصر یکساں طور پر اہم ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اوتار سنگھ بے حد معاملہ فہم تھا اور اس میں خوبی تھی کہ وہ کسی بات کے پیچھے نہیں پڑتا تھا۔ اس کا مقصد کسی کو عاجز کرنا، بے بسی میں مبتلا کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف جاننا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ جب وہ سمجھ لیتا کہ اب یہاں سے معلومات حاصل نہیں ہو سکیں گی تو وہ بات ختم کر دیتا۔ اس وقت بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے سمجھ لیا کہ اب ماسٹر جی کچھ بتا نہیں سکیں گے، چنانچہ اس نے بات آگے نہیں بڑھائی۔ مگر اس کے دماغ میں اواگون کی پھانس بھی چبھی ہوئی تھی۔ اس نے ماسٹر جی کو اس سلسلے میں اکسانے کی کوشش کی۔ یہ سب بکواس ہے،
ماسٹر جی نے تند لہجے میں کہا۔ وہ بہت محتاط تھے، یہ جواب ہرگز نہیں دیتے، مگر پچھلی گفتگو نے انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس جھنجھلاہٹ میں انہوں نے یہ جواب دیا، منوش مر گیا تو سب کچھ ختم۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ اب ماسٹر جی سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آخر میں وہ حمیدہ کے پاس گیا۔ چھوٹے ٹھاکر، میرے بیٹے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ حمیدہ کے لہجے میں معذرت تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے اماں؟ اوتار سنگھ بولا، میں پڑھتا ہوں، مگر تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو، بتاؤ نا اماں۔ حمیدہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، مجھ جاہل کی سمجھ میں یہ تو آتا ہے کہ ترتیب بہرحال ہوتی ہے۔ مٹی کے پیٹ میں بیج پڑا ہوتا ہے، لیکن پانی کے بغیر بیج سے کلا نہیں پھوٹتا۔ زندگی پانی سے شروع ہوتی ہے، پھر مٹی کام آتی ہے، اس کے بعد سورج بڑھوتی کرتا ہے بیج کی، اسے درخت بناتا ہے، ہوا بیج بکھیرتی ہے۔ وہ جواب بھی تسلی بخش نہیں تھا۔ اوتار سنگھ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بتاؤ اماں، پہلا آدمی کیسے پیدا ہوا؟ حمیدہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اوتار سنگھ مایوس ہو گیا۔ اب اماں کہیں گی خود بخود پیدا ہو گیا تھا، تاہم پوچھے بغیر وہ نہ مانا۔ کیسے؟ مٹی سے۔ اللہ نے مٹی سے اس کا پتلا بنایا، جیسے مورت ہوتی ہے، اوتار سنگھ نے کہا، مگر اس میں تو زندگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے اللہ نے نہیں بنایا، آدمی نے بنایا ہے۔ اللہ نے پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونک دی۔ اچھا، اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ ہاں، وہ حضرت آدم تھے، پہلے انسان، مگر اب جو اتنے سارے منوش ہیں، حضرت آدم اکیلے تھے، ان کا ہم جنس ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا، وہ حضرت حوا تھیں۔ ان دونوں کی اولاد تمام انسان ہیں۔ اوتار سنگھ کی دلچسپی کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ یعنی ان کے بعد تمام انسان ویسے پیدا ہوئے جیسے ہوتے ہیں؟ یہ بات تو دل کو لگتی ہے اماں۔ مگر وہی لمحہ تھا کہ حمیدہ بھڑک گئی۔ ارے، وہ ٹھاکر اوتار سنگھ کو دین پڑھا رہی ہے، یہ تو آگ سے کھیلنا ہوا۔ بس بیٹے، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ پوچھا کرو۔ اچھا، اب نہیں پوچھوں گا، اوتار سنگھ نے نہایت سعادت مندی سے کہا۔ بس ایک بات اور بتا دو، یہ تمہارا کون سا جنم ہے؟ حمیدہ دونوں ہاتھوں سے رخسار پیٹنے لگی۔ توبہ توبہ، ہر آدمی کو زندگی بس 2 بار ملتی ہے، ایک بار پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جتنی عمر اسے دی ہوتی ہے اتنا جیتا ہے، پھر وقت آنے پر مر جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اوتار سنگھ خوش ہو گیا۔ 2 جنم کی بات تو اماں بھی کر رہی ہیں۔ اس نے سوچا، پھر بولا، وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں اماں، یہ تمہارا پہلا جنم ہے یا دوسرا؟ زندگی بس ایک ہی ہوتی ہے، دوسری زندگی تو قیامت کے دن سب کو ایک ساتھ ملے گی، اور قیامت ابھی نہیں آئی ہے۔ دوسری زندگی جب ملے گی تو اسے موت کبھی نہیں آئے گی، تب ہر آدمی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب اوتار سنگھ الجھ گیا۔ یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ قیامت کیا ہوتی ہے اماں؟ میں نہیں بتا سکتی چھوٹے ٹھاکر، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کبھی کسی سے نہ کہنا، ورنہ ٹھاکر بھیا ہم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ حمیدہ کے لہجے میں خوف تھا۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا اماں، تم بتاؤ تو۔ مگر حمیدہ نے چپ سادھ لی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا، اب وہ اس کی زبان نہیں کھلوا سکتا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو بھائی؟ وصال دین کی آواز اوتار سنگھ کو حال کی دنیا میں کھینچ لائی۔ چلو نا، بیر بہوٹیاں پکڑیں۔ مگر اوتار سنگھ اس وقت ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جسیم خیال کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ اس نے بے دھیانی سے کہا، جلدی کیا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ وصال دین نے اسے بہت غور سے دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ اوتار سنگھ سامنے دیکھتا رہا، مگر در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ موہوم سے اس خیال کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے صحرا کا تصور کرنے کی کوشش کی، صحرا جو کل تھا، لیکن کھلی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے یہ کام آسان نہیں تھا۔ ہرے بھرے جنگل کو دیکھتے ہوئے اس مردہ صحرا کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس بار مردہ صحرا کا منظر اس کے سامنے تھا۔ واقعی وہ تو جیسے مردہ زمین تھی، اور اب بارش کے بعد اب وہ زندہ ہو گئی تھی۔
واضح طور پر وہ سانسیں لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سینے پر سبزہ لہلہا رہا تھا۔ درخت تیز تیز سانس لے رہے تھے، پتے ہل رہے تھے، پھول جھوم رہے تھے، رنگ مسکرا رہے تھے، خوشبوئیں مل جل کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالیاں بجاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس لمحے اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ پانی بہت اہم ہے، زندگی پانی کے دم سے ہے، پانی سے ہی شروع ہوئی ہوگی۔ جب کچھ بھی نہیں رہا ہوگا تب بھی سب پہلے پانی ہی رہا ہوگا۔ اس آواز اور اس آواز والی کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس محبت نے اسے اپنی جستجو اور تلاش سے دور کر دیا تھا۔ اسے بہت اچھا لگا، لیکن چند ہی لمحے بعد وہ بلا ارادہ پھر اس آواز کے بارے میں سوچنے لگا۔ باقی سب اس کے ذہن سے نکل گیا۔ آؤ ویر جی چلیں، اس نے وصال دین سے کہا۔ دونوں صحرا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ وصال دین نے جلدی سے شیشی میں تھوڑی سی ریت بھر لی۔ اوتار سنگھ نے بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ریت کو چھوا اور اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ریت بھیگی ہوئی تو نہیں تھی لیکن ٹھنڈی ہو رہی تھی، جبکہ عام دنوں میں اس پر ننگے پاؤں چلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے پتا جی کی کہی ہوئی رات کی بات یاد آئی، ساگر بھی برس جائے تو صحرا کی پیاس نہیں بجھتی۔ وہ بیر بہوٹیاں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ چھوٹی بیر بہوٹیوں کو وہ نظر انداز کر رہے تھے، مگر انہیں دیکھنے کی خوشی بھی بہت بڑی تھی۔ سرخ خوبصورت رنگ کی یہ ننھی سی مخلوق جیسے نرم ملائم ریشم سے بنی تھی، ایسی کہ اسے دیکھ کر حیرت ہو کہ بھگوان نے کیا کیا بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے۔ اپنی پتلی لمبی ٹانگوں پر چلتی وہ بہت عجیب لگتی تھی، عجیب اور خوبصورت، مگر جب وہ اپنے پنجے بند کر لیتی تو اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کوئی مخلوق ہے۔ ایسے میں اسے دیکھ کر اوتار سنگھ کو پتا جی کی انگوٹھی یاد آتی تھی جس میں بہت خوبصورت سرخ پتھر جڑا تھا۔ اوتار سنگھ کو وہ بہت اچھا لگتا تھا، وہ اکثر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن ٹھاکر کو اس بات کا احساس ہو گیا، اس نے انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ لو پتر، اچھی طرح دیکھ لو اسے۔ اوتار سنگھ نے پتھر کو بہت غور سے دیکھا، وہ بہت خوش رنگ اور بے داغ تھا۔ یہ یاقوت ہے پتر، بہت اچھی کوالٹی کا پتھر، بہت مہنگا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تم پہنو گے؟ نہیں پتا جی، دیکھنا اچھا لگتا ہے، انگوٹھی پہننے کا مجھے شوق نہیں، مگر پنجے سمیٹے ہوئے ساکت بیر بہوٹی یاقوت سے 1000 گنا خوبصورت لگتی ہے، اور دوسرے زاویے سے دیکھو تو یاقوت جتنا سخت ہوتا ہے بیر بہوٹی اتنی ہی نازک ہوتی ہے۔ اسے بڑی نزاکت اور احتیاط سے پکڑا جاتا ہے۔ ایک بار انگلی اور انگوٹھے کا دباؤ ذرا سا بڑھ گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں موجود بیر بہوٹی پھچ سے پچک گئی تھی، جیسے بہت پکا ہوا انگور ذرا سے دباؤ سے پھٹ جاتا ہے۔ اس کی انگلیوں پر سیال سا چپک گیا تھا، اس کا دل برا ہو گیا۔ انہوں نے 8-10 بڑی بڑی بیر بہوٹیاں پکڑ کر شیشی میں ڈال لیں، پھر وہ مزید رنگ جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ رنگ پھولوں کی شکل میں تھے جنہیں وہ شیشی میں لگا رہے تھے۔ وہ دن ہی رنگوں سے کھیلنے کا تھا۔ ان کے ہاتھ ایک مشغلہ اور آ گیا، وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے پھرے۔ بڑی مشکل سے بھاگ دوڑ کر کے وہ کسی تتلی کو پکڑتے مگر فوراً ہی چھوڑ دیتے۔ پھر وہ انگلی اور انگوٹھے کے پوروں پر موجود ریشمی لمس کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے محسوس کرتے۔ وہ عجیب جادوئی لمس تھا، دل میں پھول کھلتے محسوس ہوتے تھے۔ دوپہر ہوئی تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے ندی کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر وہیں بیٹھ کر انہوں نے اپنا محبوب مشغلہ شروع کیا۔ انہوں نے شیشی میں سے اپنے لیے ایک ایک بیر بہوٹی منتخب کی۔ انہوں نے ریت پر ایک لکیر کھینچی اور دونوں بیر بہوٹیوں کو اس لکیر پر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کچھ فاصلے پر ایک اور لکیر کھینچ دی۔ وہ گویا وننگ پوسٹ تھی، جس کی بیر بہوٹی پہلے وہ لکیر پار کر جاتی وہ جیت جاتا۔ بیر بہوٹی کی عجیب فطرت ہے، ہاتھ میں لینا تو بڑی بات ہے، وہ کسی کی موجودگی بھی محسوس کر لے تو اپنے پنجے سمیٹ کر ایک خول کی صورت میں بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی دونوں کی بیر بہوٹیوں کی یہی پوزیشن تھی، وہ ساکت تھیں، ان کے اندر جنبش تک نہیں تھی۔ اس کا منتر ان دونوں کے پاس تھا۔ دونوں اپنی اپنی بیر بہوٹی پر جھک کر وہ منتر گنگنانے لگے۔ بیر بہوٹی اپنے انجے پنجے کھول، تیرا ماموں لڈو پیڑے لایا۔ بیر بہوٹی اپنے انجے پنجے کھول۔ چند ہی لمحوں میں
बीर बहूटियों ने अपने पंजे खोल दिए, लेकिन विसालदीन की बीर बहूटी ने फौरन ही अपना रुख तब्दील किया और दूसरी लकीर की तरफ बढ़ने के बजाय उसी लकीर पर चलने लगी। अरे ये क्या? विसालदीन चिल्लाया। इधर कहाँ जा रही हो? उधर चलो। उसने जल्दी से अपनी बीर बहूटी को पकड़कर उसकी सिमत दुरुस्त की, मगर बीर बहूटी फिर अपने पंजे बंद करके बैठ गई। दूसरी तरफ अवतार सिंह की बीर बहूटी जरा टेढ़ी सिमत सही, बहरहाल दूसरी लकीर की तरफ बढ़ रही थी। शाबाश, थोड़ा तेज चलो, कुछ और तेज। शाबाश मेरी बीर बहूटी। अवतार सिंह उसे बढ़ावा दे रहा था, जैसे वो सब कुछ सुन और समझ रही हो। इधर विसालदीन अपनी बीर बहूटी की सिमत दुरुस्त करने के बाद इल्तिजाइया लहजे में मंतर गुनगुना रहा था। बीर बहूटी अपने अंजे पंजे खोल। बिलाखिर विसालदीन की बीर बहूटी ने अपने पंजे खोले और चलना शुरू किया। चलना कैसा, वो तो अब दौड़ रही थी, जैसे सचमुच किसी दौड़ में हिस्सा ले रही हो, जबकि अवतार सिंह की बीर बहूटी खिरामा खिरामा चल रही थी और उसने टेढ़ा चलकर अपनी मुसाफत और बढ़ा ली थी। दोनों बीर बहूटियों के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था। इधर दूसरी लकीर भी ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। दोनों लड़के चीख चीख कर अपनी अपनी बीर बहूटी को बढ़ावा दे रहे थे। वो अपने इस खेल में इतने मुनहमिक थे कि उन्होंने भारी कदमों की करीब आती हुई आहटें भी नहीं सुनी। हाँ, उन्हें इस पर हैरत जरूर हुई कि दोनों बीर बहूटियों ने अचानक ही अपने पंजे समेट लिए। ये क्या? विसालदीन ने कहा। उसके लहजे में मायूसी थी। अब फिर मंत्र पढ़ना होगा, और न जाने बीर बहूटियां पंजे खोलने में कितनी देर लगाएं। उन आठों को यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था और अब वो मायूस होने लगे थे। वैसे तो वो आए ही नाखुश थे। जसवंत का लिहाज ना होता तो वो आते ही नहीं। 15 साल के एक आम से लड़के को ठिकाने लगाने के लिए 8 आदमी। उनके ख्याल में ये बात जिल्लत आमेज थी। यारा, ये काम तो मैं अकेला ही कराऊंगा, करतारे ने जसवंत से कहा। क्यों हम सबको जलील करते हो? देखो, मैं बहुत सोच समझकर काम कर रहा हूं, जसवंत ने नर्म लहजे में कहा। इसमें एहतियात जरूरी है, सिर्फ ठिकाने लगाना काफी नहीं है। ऐसे काम हो कि कोई निशान भी ना छोड़ा जाए, किसी को कुछ पता ना चले, वरना एक निशान ही ठाकुर प्रताप को असल आदमी तक पहुंचा देगा। और असल आदमी कौन है, ये तुम्हें पता ना हो, इसी में भलाई है। इस पर करतार आपे से बाहर हो गया। ओ यार जसवंत, साफ बोलना कि हमको जनानी समझता है। ओ कोई हमसे कुछ उगलवा सकता है भला? काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना है, जसवंत ने सख्त लहजे में कहा। मैंने किसी को वचन दिया है कि ऊंच नीच नहीं होगी, तो मुझे इस वचन का पालन करना है। तो यारा, मक्खी को मारने के लिए तोप चलाओगे? इस बार गोपाल ने जबान खोली। तो तुम लोग रहने दो, मैं किसी और से बात कर लूंगा। ये सुनकर करतारा तीर की तरह सीधा हो गया। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि उसके होते हुए उसका यार किसी और से काम ले। पर यारा समझा तो, ये सब क्यों? बात यह है कि वहां छुपना आसान नहीं, वो कोई शहर तो है नहीं। यही तो मैं कहता हूं, करतारे ने फातिहाना लहजे में कहा। ये एक आदमी का काम है, एक आदमी का छुपना कोई मसला नहीं होता। 8 आदमियों की क्या जरूरत है, और 8 आदमी कहां छुप सकते हैं? बुद्धि से काम ले करतारे, मुझको बताया गया है कि लड़का मनमोजी है, किसी भी वक्त किसी भी तरफ निकल खड़ा होता है, और नहीं निकलता तो कई कई दिन हवेली से बाहर भी नहीं आता। एक बार तो वो रास्ता भूलकर दूसरे गांव पहुंच गया था। मैं चाहता हूं तुम लोग डाकू बनकर जाओ, मौका मिले तो बेशक किसी को लूट भी लो, और तुम लोग अलग अलग रहो, यूं तुम पूरे इलाके पर नजर रख सकोगे। मैंने कहा ना कि वो किसी भी वक्त कहीं भी निकल सकता है। एक आदमी हो तो वो बरसों भी किसी को नहीं मिलेगा। बात कुछ कुछ समझ में आती थी, फिर भी दिल नहीं मानता था। ये तो वाकई मक्खी को तोप के गोले से मारने वाली बात थी, लेकिन दोस्ती का लिहाज था, करतारे को मानना पड़ा। यहां आकर वो ईश्वर लाल की हवेली में ठहरे। सुबह सवेरे जानकी दास उन्हें खाना देकर रुखसत करता और वो निकल खड़े होते। वो ऊंटों पर सवार होते और सहरा में पहुंचकर अलग हो जाते। 2 वक्त उनकी यकजाई के होते थे। दोपहर में खाना खाने के लिए वो नदी के किनारे इकट्ठा होते और रात को वापस जाते समय भी वो वहीं मिलते। वहां से वो साथ ही महेशपुर जाते। इस 1 हफ्ते में
انہوں نے چند افراد کو لوٹا تھا، مگر قسمت کی بات کہ وہ سب دور پرے کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ تھے جو یا تو شہر کی طرف جا رہے تھے یا شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ یوں قریب کے دیہاتوں میں ڈاکوؤں کی آمد کا چرچا نہ ہو سکا جو وہ چاہ رہے تھے۔ بہرحال اس ایک ہفتے میں ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ منموجی لڑکا جس کی وجہ سے وہ یہاں آئے تھے، اس کی تو ایک جھلک بھی انہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ بس 2 دن پہلے تو وہ تہخانے میں بیٹھ کر اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ کیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہیں ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی حویلی میں ہی گھسنا پڑے گا۔ یہ تو بھول جاؤ، کرتارے نے کہا تھا۔ دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ پھر کل شام موسلادھار بارش شروع ہوئی۔ ان کے لیے تو وہ مسئلہ بن گئی، کہاں پناہ لیتے۔ مجبوراً ایک ایک کر کے وہ معمول سے پہلے مہیش پور چلے گئے، تاہم کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ بارش کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ بارش ان کے لیے بڑی شبھ ثابت ہوئی تھی۔ صحرا ہرا بھرا ہونے کے بعد ایسا مقام نہیں رہا تھا کہ جہاں چھپنا کچھ مشکل ہو۔ بعض جگہوں پر تو وہ گھنا جنگل بن گیا تھا۔ ادھر موسم سے ان کی طبیعت بھی جولانی پر تھی۔ دوپہر کے وقت وہ یکجا ہوئے اور ندی کی طرف چل دیے۔ کرتارا آگے تھا۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلتے ہی انہیں وہ دونوں نظر آئے۔ اوتار سنگھ کو اس نے پہلی نظر ہی میں پہچان لیا۔ وہ اپنی تصویر کے عین مطابق تھا۔ کرتارے نے جھٹکے سے اپنے اونٹ کو روکا اور ہاتھ اٹھا کر ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر پلٹ کر سرگوشی میں بولا، شکار بھٹ سے نکل آیا ہے۔ ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اونٹ یہیں باندھ دو، میں اور راجو آگے جائیں گے، باقی یہیں رکیں گے۔ تم سردار ہو کرتارے، موقع ہمیں ملنا چاہیے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ کرتارے نے چند لمحے سوچا، بحث کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ کام راجو اور گوپال کریں گے۔ راجو اور گوپال نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں نے اپنے ہتھیاروں کو چھوا اور آگے بڑھ گئے۔ اوتار سنگھ نے آہٹیں سنی تو تھیں، مگر اس کا دھیان بیر بہوٹی کی طرف تھا، اس لیے اس کے دماغ نے ان پر توجہ نہیں دی۔ دونوں بیر بہوٹیوں کے پنجے بند کرنے کے بعد اس کی چھٹی حص نے اچانک ہی اسے نامعلوم خطرے کا احساس دلایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ڈھاٹے باندھے ہوئے 2 افراد تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بڑا بلم تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں خنجر تھا، جسے وہ بار بار دونوں ہاتھوں میں تول رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ وہ دشمن ہیں۔ وہ دونوں ابھی کوئی 20 قدم کے فاصلے پر تھے۔ اوتار سنگھ نے سرگوشی میں وصال دین کو پکارا، ویر جی جلدی کرو، لٹھیا سنبھالو۔ وصال دین نے چونک کر ایک نظر اسے اور پھر ان دونوں کو دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو۔ ان کی لاٹھیاں کچھ دور پیچھے کی طرف پڑی تھیں۔ اوتار سنگھ تیزی سے جھپٹا اور لاٹھی اٹھا لی۔ اسی لمحے وصال دین بھی جیسے سب کچھ سمجھ گیا، وہ بھی لاٹھی کی طرف لپکا۔ دونوں دوست لاٹھیاں اٹھانے کے بعد ایک دوسرے سے خاصا دور چلے گئے۔ ڈھاٹا باندھے ہوئے دونوں افراد نپے تلے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان دونوں نے جس انداز میں لاٹھیاں سنبھالی تھیں، اس سے وہ کچھ جھجک گئے۔ انہوں نے پلٹ کر اس سمت دیکھا جدھر سے وہ آئے تھے۔ ادھر کرتارے کی نگاہوں سے تشویش جھلکنے لگی تھی۔ لڑکوں نے جس انداز میں لاٹھیاں سنبھالی تھیں، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں لٹھیا چلانی آتی ہے، اور یہ خطرناک بات تھی۔ اگر وہ اوسط درجے کے لٹھیا باز ہوتے تو راجو اور گوپال ان کے لیے ناکافی تھے۔ 2 آدمی اور چلے جائیں، کرتارے نے اپنے ساتھیوں سے سرگوشی میں کہا۔ 2 آدمی اور آگے بڑھ گئے۔ دونوں لڑکے لاٹھی سنبھالی کھڑے تھے۔ انہوں نے 2 اور آدمیوں کو جھنڈ سے نکل کر آتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں بھی نیزے تھے۔ دونوں لڑکوں کی ملی جلی کیفیت تھی، وہ پر اعتماد بھی تھے۔ انہیں جمال دین جیسے ماہر فن نے یہ فن سکھایا تھا، لیکن کچھ ڈر بھی تھا، کیونکہ آپس میں مشق کرنا اور بات ہے اور مسلح دشمنوں کا سامنا کرنا اور بات ہے۔ وہ پہلا موقع تھا کہ ان کا واسطہ سچ مچ کے کسی دشمن سے پڑا تھا۔ نئے آنے والے دونوں آدمی اپنے پہلے ساتھیوں سے آ ملے۔ اب ان میں سے 2 وصال دین کی طرف بڑھ رہے تھے اور 2 اوتار سنگھ کی طرف۔ درمیانی فاصلہ کم ہوتے ہی دونوں لڑکے تیزی سے حرکت میں آئے۔ لاٹھیاں اتنی تیزی سے گردش کر رہی تھیں کہ نظر ہی نہیں آ رہی تھیں۔ پھر جو کچھ ہوا وہ لمحوں میں ہوا۔ پہلے خنجر والا لپیٹ میں آیا، اس کا خنجر ہاتھ سے نکلا اور اڑتا ہوا دور جا گرا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر چیخ رہا تھا اور اس کا ہاتھ آستین کے پاس سے لٹک رہا تھا۔ دوسرا شکار کرپان والا تھا۔ اوتار سنگھ کی لاٹھی اس کی کنپٹی پر لگی اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ دونوں نیزے والے بھی گھبرا گئے تھے۔
وہ نیزے سے لاٹھی کا کام لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لٹھیا بازی کے فن سے نابلد تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے۔ دشواری یہ تھی کہ انہیں پلٹ کر بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ وصال دین کچھ نروس تھا، اس کا ارتکاز مکمل نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیزہ اس کے بازو کو چھو کر گزرا۔ اس کی قمیص پھٹ گئی اور بازو پر ایک لکیر سے کھنچ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے خون سے بھر گئی۔ تم ہٹ جاؤ ویر جی، اوتار سنگھ نے اسے پکارا، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ لیکن زندگی بھر وفاداری کا سبق پڑھنے والا اس آزمائش سے منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ ادھر جھنڈ میں صورتحال اور خراب تھی۔ دو ساتھیوں کو گرتے دیکھ کر باقی لوگ میدان میں اترنا چاہتے تھے۔ جوش تو کرتارے کا خون بھی مار رہا تھا، لیکن اسے اپنے وچن کی فکر بھی تھی۔ وہ بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ تم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، وہ سرگوشی میں پھنکارا۔ تو اپنے ساتھیوں کو پٹتا دیکھتے رہیں، رگھبیر نے غرا کر کہا۔ اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ لٹھیا چلانی آتی ہے تم میں سے کسی کو؟ کرتارے نے چیلنج کیا۔ وہ تینوں خاموش رہے۔ ہم 20 بھی ہوتے تو ان کے لیے کم تھے، کرتارے نے کہا۔ اور سوچنے کی کوشش کرو، ہمیں اپنے کسی ساتھی کو یہاں چھوڑ کر نہیں جانا ہے، زندہ نہ مردہ، اور میں اکیلا 7 آدمیوں کو لے کر نہیں جا سکتا۔ اتنی دیر میں لڑکوں سے لڑنے والے ان کے دوسرے 2 ساتھی بھی ڈھیر ہو چکے تھے۔ چلو ویر جی گاؤں کی طرف، اوتار سنگھ نے وصال دین سے کہا، ہمیں وہاں سے لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ میں یہیں رک جاتا ہوں، وصال دین نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اوتار سنگھ اس کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ان کی فکر نہ کرو ویر جی، یہ اٹھنے والے نہیں، آؤ میرے ساتھ، ہمیں جانے اور واپس آنے میں بس 10 منٹ لگیں گے۔ بات ماننے والا وصال دین اوتار سنگھ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ لڑکوں کے اوجھل ہوتے ہی کرتارا اور اس کے ساتھی اپنے گرے ہوئے ساتھیوں کی طرف لپکے۔ جس کی کنپٹی پر لٹھیا لگی تھی وہ بے سدھ تھا، باقی 3 ہوش میں تھے مگر اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ جلدی کرو، کرتارے نے کہا۔ انہوں نے 4 ساتھیوں کو اونٹوں پر لادا۔ اب کرنا کیا ہے؟ رگھبیر نے پوچھا۔ نکلنا ہے یہاں سے، مہیش پور چلیں گے؟ بے وقوف نہ بنو، اب اس علاقے میں ہمیں ایک پل بھی نہیں رکنا ہے، کرتارے نے جھنجھلا کر کہا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے وید کو وصال دین کی مرہم پٹی کرنے کو کہا اور اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لے کر اوتار سنگھ کے ساتھ چل پڑا۔ کیدار ناتھ بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن وہاں انہیں کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جو اس واقعے کی گواہی دے۔ کیدار ناتھ نے ادھر ادھر دیکھا اور تمسخرانہ لہجے میں اوتار سنگھ سے بولا، پتر، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دونوں نے خواب دیکھا ہو؟ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ اوتار سنگھ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ٹھاکر پرتاپ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وصال دین کے بازو کا زخم تو اصلی ہے یا وہ بھی خواب میں لگا ہے؟ کسی درخت کی شاخ سے خراش لگی ہوگی ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے بڑے ادب سے کہا، ورنہ سوچو تو اتنی سی دیر میں 4 آدمی کہاں جا سکتے ہیں؟ جبکہ پتر اوتار سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ ٹھاکر پرتاپ کے ساتھ ایک کھوجی بھی تھا۔ ٹھاکر نے اس سے کہا، تو ادھر ادھر دیکھ، مجھے لگتا ہے ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے۔ اس دوران اوتار سنگھ متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا تھا۔ ندی کے کنارے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی تو وہ اس کی طرف لپکا۔ وہ ایک حملہ آور کا خنجر تھا۔ یہ دیکھیں پتا جی، اس نے پکارا۔ ٹھاکر پرتاپ اس کی طرف بڑھا۔ کھوجی چند لمحے ادھر ادھر جائزہ لینے کے بعد جھنڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھاکر نے وہاں پہنچ کر وہ خنجر اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ لو کیدار ناتھ، خواب کا خنجر خواب سے باہر بھی آ گیا ہے۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے کھسیا کر کہا۔ یہ نشانی تو نہیں دیکھی تھی نا میں نے۔ ذرا ہی دیر میں کھوجی واپس آ گیا۔ وہ 8 اونٹوں پر سوار 8 منوش تھے انداتا، اس نے کہا۔ 4 نے حملہ کیا اور 4 تماشا دیکھتے رہے، ٹھاکر نے پرخیال لہجے میں کہا۔ انہیں وشواس ہوگا کہ 2 لڑکوں کے لیے 4 آدمی کافی ہیں، مگر جب انہوں نے 4 ساتھیوں کو گرتے دیکھا تو حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ ڈاکوؤں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے جلدی سے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ڈاکو تھے؟ ٹھاکر نے تیکھے لہجے میں کہا۔ کیدار ناتھ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اوتار سنگھ بول اٹھا۔ ان کے چہروں پر ڈھاٹے تھے پتا جی۔ دیکھا ٹھاکر ویر،
میں نے کہا تھا نا، میں نہیں مانتا کیدارناتھ کہ وہ ڈاکو تھے۔ لیکن کیوں ٹھاکر ویر؟ پچھلے دنوں ادھر ادھر کے گاؤں دیہاتوں میں ایسا کچھ نہیں سنا گیا، ورنہ 8 ڈاکو آ جائیں تو شور مچ جاتا ہے علاقے میں۔ پھر وہ ڈاکو ہوتے تو میرے چھوٹے اور وصال دین پر حملہ کیوں کرتے؟ ڈاکو تو مال دیکھ کر حملہ کرتے ہیں، ٹھاکر نے دلیل دی۔ تو ٹھاکر ویر، تمہارے خیال میں وہ کون تھے؟ وہ جو کوئی بھی تھے، میرے پتر کی جان لینا چاہتے تھے، ٹھاکر نے کہا۔ صرف جان، مال سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی۔ اگر وہ ڈاکو نہیں تھے تو انہوں نے ڈھاٹے کیوں باندھ رکھے تھے؟ کیدارناتھ نے اعتراض کیا۔ خود کو چھپانے کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے 4 آدمی گرنے کے بعد مزید کوشش نہیں کی، بلکہ ان چاروں کو اٹھا کر لے جانا زیادہ ضروری سمجھا۔ وہ جو بھی تھے، شناخت سے بچنا چاہتے تھے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے ٹھاکر ویر، کیدارناتھ نے لہجے میں بے بسی سموتے ہوئے کہا۔ مگر میری سمجھ میں بہت کچھ آ رہا ہے، ٹھاکر بولا۔ خیر، اب اس پر حویلی میں بات ہوگی۔ کیدارناتھ کے من میں خود بدھ ہو رہی تھی۔ وہ ٹھاکر کے ساتھ حویلی چلا آیا۔ وہ لوگ کچھ دیر ڈیوڑی میں بیٹھے۔ ٹھاکر اپنے بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پتر اوتار سنگھ، بالآخر اس نے کہا۔ اس کا لہجہ بھی محبت سے چھلک رہا تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے پتر، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ٹھاکر ہو، اصلی ٹھاکر۔ اوتار سنگھ نے کچھ نہیں کہا، بس باپ کو دیکھتا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ اب اس پر پابندیاں لگیں گی۔ وہ جانتا تھا کہ پتا جی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب وہ اسے اسکول نہ بھیجیں۔ دیکھو پتر، جیون اوپر والے نے جتنا دیا ہے، منش اتنا ہی جیتا ہے، نہ ایک پل کم، نہ ایک پل زیادہ، ٹھاکر نے گہری سانس لے کر کہا۔ راجپوت موت سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، جنگ وہ جان لینے کے لیے لڑتے ہیں، جان دینے کے لیے نہیں، پر جانتے ہیں کہ اس کھیل میں جان جا بھی سکتی ہے۔ سو وہ بہادروں کی طرح جیتے اور بہادروں کی طرح مرتے ہیں۔ اوتار سنگھ اب بھی چپ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ میں تم سے یہی کہوں گا پتر کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، پر ہر بات کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو، جہاں چاہو جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ تم راجپوت ہو، اور راجپوت دشمن پر دیا کبھی نہیں کرتے۔ جی پتا جی، ٹھاکر نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے، کچھ بے عقل ہو پتر؟ جی پتا جی، وہ پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ٹھاکر بے ساختہ مسکرایا، پھر ہنسنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خواہ مخواہ بیٹے کو پڑھا رہا ہے، جبکہ بیٹا اس سے بھی بڑھ کر پکا ہے۔ ابھی اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور وہ پڑھائی کی فکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ تو تم جاؤ، پڑھو، شاباش پتر، اس نے کہا۔ اوتار سنگھ چلا گیا۔ کیدارناتھ کی بے چینی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اوتار سنگھ کے جاتے ہی اس نے ٹھاکر سے کہا، ٹھاکر ویر، تمہارے خیال میں چھوٹے ٹھاکر کے جیون کو کوئی خطرہ ہے؟ جیون کے ساتھ مرن کا دھڑکا تو لگا ہی رہتا ہے کیدارناتھ۔ جیون کا انت تو مرن ہی ہے نا، پل میں ہو یا برسوں میں، ٹھاکر نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پر مجھے خوشی ہے کہ میرا پتر جانتا ہے کہ ٹھاکر موت سے نہیں ڈرتے۔ پر ٹھاکر ویر، دھڑکا ہے تو اس کا اپائے تو سوچنا ہوگا، کیدارناتھ نے کہا۔ اور دشمنی ہے تو اس کا کارن بھی ہوگا، اوشیہ ہوگا، ٹھاکر نے بے پرواہی سے کہا۔ کیدارناتھ کو اس کی بے پرواہی بہت عجیب اور غیر فطری لگی۔ میں دیکھتا ہوں ٹھاکر ویر کہ تم کچھ بے پرواہی کر رہے ہو۔ چھوٹا ٹھاکر تمہارا ایک ہی پتر ہے، تمہاری نسل چلانے والا۔ اگر اسے خطرہ ہے تو تمہیں اس کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی، پر تم تو اسے اور آزادی دے رہے ہو۔ جیسے چاہو جیو، جو چاہو کرو، جہاں چاہو جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھاکر مسکرایا۔ مجھے اس کی کوئی چنتا نہیں۔ پر کیوں؟ کیونکہ اسے کچھ نہیں ہوگا میرے پتر کو، وہ لمبا جیون جیے گا۔ ٹھاکر کے لہجے کے یقین نے کیدارناتھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا اتنا وشواس کیوں ہے تمہیں؟ تم نہیں جانتے کیدارناتھ کہ وہ مجھے کیسے ملا ہے، ٹھاکر نے کہا۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکے گا۔ پھر بھی ٹھاکر ویر،
چھوڑو اس بات کو کیدار ناتھ، یہاں ایک تم ہی تو ہو جس سے من کی بات کر سکتا ہوں۔ جب تک اوتار سنگھ پیدا نہیں ہوا تھا میں سوچتا تھا کہ ساری زمین اپنے کارندوں میں بانٹ دوں گا، لیکن جب وہ پیدا ہوا تو مجھے جیون اچھا لگنے لگا۔ ٹھاکر کہتے کہتے رکا۔ چند لمحے وہ کیدار ناتھ کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں اپنی وصیت تیار کر چکا ہوں، اگر میرے پتر کو کچھ ہو گیا تو میرا سب کچھ سرکار کے پاس چلا جائے گا۔ اوتار سنگھ کو کچھ نہ ملا تو کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا، اور بھگوان نے اسے جیون دیا تو میں نے اپنی وصیت میں سب کا خیال رکھا ہے، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ کیدار ناتھ کو لگا کہ ٹھاکر جان بوجھ کر اسے یہ سنا رہا ہے، جتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اوتار سنگھ کے جینے میں ہی اس کا فائدہ ہے، اوتار سنگھ کو راستے سے ہٹا کر اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ایسی باتیں نہ سوچو ٹھاکر ویر، کیدار ناتھ نے بجھے دل سے کہا۔ من میں وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے جے پور جا کر جسونت سے بات کرنی پڑے گی۔ مولوی برکت علی اس کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اوتار سنگھ، استاد ہونے کے ناطے ایک بات کا مجھے شروع ہی میں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پڑھانے کی فکر میں اسے میں بھول ہی گیا۔ میں سمجھا نہیں مولوی صاحب۔ بھائی اسکول میں تمہیں ہوم ورک بھی تو ملا ہوگا نا؟ جی ہاں ملا ہے، اور میں نے اس کی فکر بھی نہیں کی، بس اپنا مضمون پڑھانے میں لگا رہا۔ بڑی غیر ذمہ داری ہوئی مجھ سے، مگر خیر ابھی کچھ دن کی چھٹیاں باقی ہیں، اس کی تلافی اب کرنی ہوگی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اوتار سنگھ کے لہجے میں حیرت تھی۔ اب پہلے تم اپنا ہوم ورک مکمل کرو گے۔ وہ تو میں پہلے ہی مکمل کر چکا ہوں۔ مولوی صاحب کو ایسا شوق لگا کہ وہ گنگ ہو کر رہ گئے، ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بڑی کوشش کے بعد انہوں نے خود کو سنبھالا۔ کیا مطلب؟ تم ہوم ورک پہلے ہی کر چکے ہو؟ جی ہاں، ہر مضمون کا، تمام مضامین کا؟ جی مولوی صاحب، تمام مضامین کا۔ لا کر دکھاؤں آپ کو؟ ہاں دکھاؤ تو۔ ابھی لاتا ہوں، اوتار سنگھ نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ مولوی صاحب نے پیشانی سے پسینہ پونچھا۔ ہوم ورک دیکھنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اوتار سنگھ نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، بس اس بہانے انہیں کچھ مہلت مل گئی۔ اب تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ لڑکا جن تو نہیں۔ کچھ دیر بعد اوتار سنگھ ہوم ورک کی کاپیاں لے آیا اور ہوم ورک چیک کرانے لگا۔ مولوی صاحب بے دلی سے دیکھتے رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، شکر ہے کہ میں شرمندگی سے بچ گیا، چلیں پڑھائی شروع کریں۔ اوتار سنگھ نے خوش ہو کر کہا۔ اب مولوی صاحب اور کیا کر سکتے تھے، وہ اسے پڑھانے لگے۔ اس رات مولوی صاحب پھر الجھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے وہی مسئلہ تھا۔ اب اوتار سنگھ جب عربی میں کچھ پڑھنا چاہے گا تو وہ کیا کریں گے؟ اس سوال کا تو کوئی جواب انہیں نہیں سوچ رہا تھا۔ البتہ یہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے پڑھائے ہوئے کو باری باری ریوائز کراتے رہیں گے۔ اوتار سنگھ ایسا شاگرد تو ہے نہیں کہ کوئی اعتراض کرے، اس سے یہ ہوگا کہ اس کی بنیاد اور مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن اصل مسئلے کا حل ابھی تلاش کرنا تھا، ریوائز کرانا اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے بالآخر ایک بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، یہ کہ وہ اردو کی کہانیاں اور داستانیں خود عربی میں منتقل کریں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے، مگر ساتھ ہی انہیں احساس ہوا کہ ان کا یہ شاگرد ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں سے متعارف ہو رہے تھے، ورنہ شاید انہیں کبھی اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کا خیال نہ آتا۔ اس رات وہ سوئے تو بے حد مطمئن تھے۔ چھٹیاں اب ختم ہو رہی تھیں۔ اسکول کھلنے سے 3-4 دن پہلے وہ دہلی کے لیے روانہ ہو جاتے تھے تاکہ وہاں رہنے کھانے کا بندوبست کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ گڑھی میں ان کی آخری رات تھی۔ اوتار سنگھ معمول کے مطابق پتا جی کے پاؤں دبا رہا تھا، لیکن ٹھاکر پرتاپ سنگھ بہت بے چین تھا، بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ کیا بات ہے پتا جی، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اوتار سنگھ نے پوچھا۔ اب طبیعت کا کیا پوچھتے ہو پتر، اب سال بھر ایسے ہی رہنا ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں پتا جی۔ چھوڑو پتر، تم بس مجھ سے لپٹ کر لیٹ جاؤ۔ اوتار سنگھ ٹھاکر سے لپٹ گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب پتا جی کو اس نئے معمول کی اس سے لپٹ کر سونے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ سال تو انہیں بہت ہی بھاری لگے گا۔ اسے یاد آیا کہ جب پہلی بار وہ ان سے لپٹ کر سویا تھا تو انہوں نے کہا تھا،
کہ मुद्दत से वो नींद को तरसे हुए हैं, तो क्या अब वो फिर रात रात भर जागा करेंगे? इस ख्याल से वो तड़प कर रह गया। अब वो क्या करे? क्या इलाज है इसका? क्या ये नहीं हो सकता पुत्र कि तुम 2 दिन और रुक जाओ? ठाकुर की आवाज ने उसे चौंका दिया। ठीक है पिताजी, जो आपकी इच्छा, अवतार सिंह ने बिला झिझक कहा। इस बार तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता है जाने को। ठाकुर को उस पर शिद्दत से प्यार आया। उसने उसे भींच लिया। तुम बहुत अच्छे हो पुत्र, मैं तो बच्चों की सी बात कर बैठा इस समय। अरे जाना है तो जाना है, 2 दिन से क्या फर्क पड़ेगा, साल तो अकेले ही बिताना है ना। अवतार सिंह का दिल कटने लगा। पिताजी, ऐसा है तो मैं स्कूल नहीं जाता, अवतार सिंह ने बेहद खुलूस से कहा। कहने को तो वो बाप की मोहब्बत में ये बात कह गया, लेकिन फौरन ही उसकी निगाहों में वो कोठा फिर गया। समात में वो आवाज गूंजने लगी। लेकिन वो आजमाइश बस एक लम्हे की थी। ठाकुर ने कहा, ऐसी बात ना करो पुत्र, तुम्हारी तालीम मेरा शौक है, स्कूल तो तुम्हें जाना है। अवतार सिंह अब शर्मिंदा था। स्कूल जाए बगैर तो वो खुद भी नहीं रहता। ये ख्याल उसे शर्मिंदा कर रहा था कि उस आवाज वाली की मोहब्बत बाप की मोहब्बत के मुंह लग रही है। तो पिताजी, आप भी मेरे साथ चलें, वहीं रहें, उसने कहा। नहीं पुत्र, ये कहाँ मुमकिन है। जीवन की बंदिशों से कहाँ छूटता है मनुष्य। छोड़े इस बात को। मगर बात छोड़ देने से कुछ नहीं होता, आंखें बंद कर लेने से मसाइल खत्म नहीं हो जाते। ये वो रात थी कि वो दोनों ही नहीं सो सकते थे। ये उनके जागने की रात थी। दोनों को मालूम था कि वो जाग रहे हैं, लेकिन वो सोने की अदाकारी करते रहे। वक्त गुजर ही जाता है। वो रात भी गुजर गई। सुबह रवानगी थी। वो 2 राजपूतों के लिए सख्त आजमाइश का वक्त था। बहरहाल वो वक्त भी गुजर ही गया। दिल्ली में सब कुछ पहले जैसा ही था, बस एक तब्दीली रौनुमा हुई थी। सरफराज बेगम को एक दिन बैठे बिठाए ख्याल आया कि उन्होंने बच्चियों को कुरान की तालीम तो दिला दी थी, लेकिन उनकी दीनी तालीम अभी नामुकम्मल है। हदीस शरीफ और सीरत मुबारका के इल्म के बगैर तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती। महल्ले में एक खातून थी, मेहरुन्निसा। सुना था कि वो इन उलूम में ताक हैं। सरफराज बेगम ने उनसे राब्ता किया। वो अपने घर में ही बच्चियों को तालीम देती थी, लेकिन सरफराज बेगम नहीं चाहती थी कि उनकी बच्चियां घर से बाहर कदम रखें। आप घर पर आने की जहमत नहीं कर सकती, सरफराज बेगम ने मेहरुन्निसा से कहा। मेहरुन्निसा कुछ हिचकिचाई। वो जानती थी कि यहाँ इस जहमत की उन्हें माकूल फीस भी मिलेगी। आप इन्हें मेरे घर ही भेज देना, इज्तिमाई तालीम ज्यादा मौसर और दिलनशी होती है, उन्होंने कहा। आप मेरी बच्चियों के लिए वक्त निकाले ना, सरफराज बेगम ने इसरार किया। मेहरुन्निसा सोच में पड़ गईं। उन बहुत सारी बच्चियों को मैं नहीं छोड़ सकती जो मेरे घर पढ़ने के लिए आती हैं, उन्होंने कहा। ये तो मैं चाहती भी नहीं, आप अलग से कोई वक्त दे दें। कुछ सोच विचार के बाद मेहरुन्निसा ने कहा, तो ठीक है, मैं असर और मगरिब के दरमियान इन्हें पढ़ा दिया करूंगी। तीनों लड़कियां इस नई मसरूफियत से बहुत खुश थीं। उनकी रोजो शब की यकसानियत से ये मामूल उन्हें बहुत खुशगवार लगा था। दूसरी तरफ हूर बानो ऊपर वालों की आमद का एक एक दिन गिन रही थी। स्कूल खुलने में 1 हफ्ता रह गया तो उसने उनका इंतजार शुरू कर दिया, लेकिन इस इंतजार में ना कोफ्त थी ना उदासी, क्योंकि ये यकीनी इंतजार था। स्कूल खुलने से पहले उन्हें बहरहाल आना था। सो अब हूर बानो के लिए हर लम्हा उनके इंतजार का था। वो आप ही आप मुस्कुराती रहती, बार बार चिलमन की तरफ जाती, चंद लम्हे वहां खड़ी रहती और फिर लौट आती। वो बहुत कम गो लेकिन बेहद खुशमिजाज हो गई थी। 4 दिन इस इंतजार में गुजर गए और वो नहीं आए, लेकिन हूर बानो खुश थी। आज नहीं तो कल वो आ ही जाएंगे। और 5वें दिन वो आ गए। उनकी आमद से चंद लम्हे पहले हूर बानो का दिल अजीब से अंदाज में धड़का और उसके कदम खुद ब खुद चिलमन की जानिब उठे। वो वहां जाकर खड़ी हुई ही थी कि एक भग्गी और तांगा सामने आकर रुका। तब हूर बानो ने 2 माह के बाद पहली बार छोटे ठाकुर को देखा। इन 2 महीनों में वो पहले से ऊंचा हो गया था, या शायद ये उसका गुमान था। अवतार सिंह के दिल्ली जाने के बाद वो ठाकुर प्रताप सिंह की पहली रात थी। दिन तो जैसे तैसे इधर उधर की मसरूफियत में गुजर गया, मगर अब रात पहाड़ जैसी रात मुंह फाड़े खड़ी थी। ये रात जिससे वो बहुत पहले से खौफजदा था, सोचता रहता था कि ये रात आएगी तो वो क्या करेगा।
کیا گزرے گی اس پر؟ اور اب یہ رات آ گئی تھی۔ سارے معاملات نمٹانے کے بعد وہ مجبوراً اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اپنا سیف کھول کر اس نے وہ کتابیں نکالی جو وہ چھپا کر رکھتا تھا۔ اس مطالعے میں اس کا خوب دل لگتا تھا، لیکن اس روز معاملہ مختلف تھا۔ وہ کتاب کھول کر پڑھ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تھا۔ اسے ایک لفظ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی، پھر وہ گہری سانس لے کر کچھ دیر سوچتا رہا۔ یہ تو پہلی رات ہے، اس نے سوچا، اور ایک سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں۔ کیا بنے گا میرا؟ اس کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ بہت ناخوش تھا، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھا وہ۔ حد یہ ہے کہ اس نے اوتار سنگھ کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی، مگر اس سے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا گیا۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور بڑی بے دلی سے قلم اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لکھنے میں محو ہو گیا۔ اس ڈائری لکھنے کے شغل کی کہانی بھی بڑی عجیب تھی۔ راجپوت ویسے بھی تلوار کے دھنی ہوتے ہیں، قلم کے نہیں۔ پھر زمینداری کا بکھیڑا الگ۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ڈائری لکھے گا۔ زمانہ تعلیم میں اس کا روم میٹ امان ڈائری لکھا کرتا تھا۔ ٹھاکر اسے ڈائری لکھتے دیکھ کر ہمیشہ الجھتا تھا۔ یہ تم کیا لکھتے رہتے ہو ڈائری میں؟ اس نے امان سے پوچھا تھا۔ بس یوں ہی، امان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ اچھا مجھے دکھاؤ، کیا کرو گے دیکھ کر؟ دیکھوں گا کہ تم اس میں کیا لکھتے ہو۔ یہ ڈائری ہے پرتاپ سنگھ، اور ڈائری بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے۔ سوری، یہ میں تمہیں نہیں دکھا سکتا۔ کیوں بھائی؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس میں کیا لکھتے ہو۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، امان نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں معذرت تھی۔ ڈائری میں آدمی وہ باتیں لکھتا ہے جو وہ کسی سے نہیں کر سکتا، کسی سے بھی نہیں۔ تو جو باتیں وہ کسی سے کر نہیں سکتا، وہ کسی کو پڑھوا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ڈائری بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے۔ ٹھاکر کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا۔ میں تو نہیں سمجھ پایا تمہاری بات۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، ڈائری خود کلامی ہے، ایک طرح سے خود سے گفتگو۔ تو کان گھما کر کیوں پکڑتے ہو؟ خود سے باتیں کر لیا کرو۔ امان ہنسنے لگا۔ یہ بتاؤ، تم مجھے خود سے باتیں کرتے دیکھو گے تو کیا سمجھو گے؟ ٹھاکر نے چند لمحے غور کیا، پھر بولا، پاگل ہی سمجھ سکتا ہوں۔ بس اس لیے میں خود سے باتیں نہیں کر سکتا، وہ باتیں ڈائری میں لکھ لیتا ہوں۔ میری سمجھ میں ایک بات اور نہیں آئی، ٹھاکر نے کہا۔ ایسی کون سی باتیں ہو سکتی ہیں جو منش کسی سے نہیں کر سکتا؟ اس بار امان کو حیرت ہوئی۔ کمال کرتے ہو، ارے آدمی سوچنے والا جانور ہے، دماغ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اس میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے کہے تو وہ اسے برا، بہت برا سمجھنے لگے۔ آدمی تمام باتیں کسی سے نہیں کر سکتا، اپنے سب سے اچھے دوست سے بھی نہیں۔ امان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں، اور تم جانتے ہو کہ راز رکھنا بھی جانتا ہوں۔ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ گے تو مجھ سے آگے کبھی نہیں جائے گی۔ میں جانتا ہوں یہ بات، امان نے گہری سانس لے کر کہا، مگر بھائی بہت سی باتیں میں تم سے بھی نہیں کر سکتا۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ ٹھاکر کے لہجے میں خفگی تھی۔ یہ بات نہیں، بھروسہ ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آدمی خود سے بھی کرے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ میں وہ باتیں خود سے نہیں کر سکتا، تم سے کروں گا تو پھر کبھی تم سے نظریں نہیں ملا سکوں گا، تمہارا سامنا کرنے سے گھبرانے لگوں گا، شاید تمہیں چھوڑ ہی بیٹھوں۔ تب تو مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں، ٹھاکر نے جلدی سے کہا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ چلو بات تمہاری سمجھ میں تو آئی، امان بولا۔ اب یہ بتاؤ کہ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا تو تم کیا کرتے ہو؟ مجھے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہم ٹھاکر لوگ تو ہر بات صاف کرنے کے قائل ہیں۔ میرے دل میں جو بھی آتی ہے میں کسی سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ امان نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اتنا مت اکڑو، ابھی تم اس سے محفوظ ہو، لیکن یہ وقت ہر انسان پر آتا ہے۔ مجھ پر نہیں آئے گا، ٹھاکر نے بڑے یقین سے کہا۔ اس کے بعد بھی برسوں گزرے، ٹھاکر کا یقین سلامت رہا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پوشیدہ خفیہ موڑ نہیں آیا۔ دوسرے وہ صاحب اقتدار تھا، کسی سے کچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ پھر جب ٹھاکرانی کا دیہانت ہوا اور اوتار سنگھ تعلیم کے سلسلے میں دہلی چلا گیا
تو وہ اکیلا رہ گیا۔ وہ ایسی تنہائی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زندگی جیسے رینگ رینگ کر چلنے لگی اور وہ رینگتا بھی برائے نام تھا۔ وقت گزرتا ہی نہیں تھا۔ صبح سے شام کا انتظار رہتا، شام رات کے خوف میں گزرتی اور رات صبح کی آرزو میں کٹتی۔ چند ہی دنوں میں وہ اندر سے بیمار ہو گیا۔ گاؤں میں جمال الدین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ قربت محسوس کرتا ہو۔ شام کے بعد جمال الدین کا اس کے پاس آنا اور وقت گزارنا معمول بن گیا۔ اوتار سنگھ کی پیدائش سے پہلے کا ایک ہی خواب جو اس نے اور رنجیتا نے ایک ہی رات دیکھا تھا، درخت کا سوکھنا، مجذوب کی آمد اور اس کی باتیں، اوتار سنگھ کا اس کے کمرے میں پہنچنا، پھر اوتار سنگھ جس خاص حال میں پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے دائی راجو اور شانتا کی شامت آ گئی تھی، پھر اوتار سنگھ کا دودھ سے انکار اور حمیدہ کا دودھ پینا، یہ سب ایسے معاملات تھے جنہیں وہ برسوں سے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ ان پر کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات تھے۔ وہ بہت کچھ واضح طور پر جاننا سمجھنا چاہتا تھا۔ ایک اعتبار سے جمال الدین اس کا ہمراز تھا۔ ان میں سے کم از کم ایک معاملے سے واقف تھا۔ پھر اپنی فطرت، اپنی عادات اور اپنے کردار سے اس نے ٹھاکر کا دل جیت لیا تھا۔ ٹھاکر تو اسے اپنا دوست ہی سمجھتا تھا، لیکن وہ خود اسے زمیندار کا اور خود کو رعیت کا درجہ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے درمیان کبھی بے تکلفی کی فضا پیدا نہیں ہو سکی۔ ٹھاکر نے کئی بار جمال الدین سے اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ اسے امان کی بات یاد آئی اور تسلیم کرنا پڑا کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ کچھ باتیں آدمی کسی سے نہیں کر سکتا، خود سے بھی نہیں۔ یوں پہلی بار اس نے ڈائری لکھنی شروع کی۔ گاؤں میں رات جلدی ہو جاتی ہے۔ ٹھاکر کے حساب سے جمال الدین جلدی گھر چلا جاتا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ ٹھاکر کو نیند آتی ہی نہیں تھی۔ یہ کمی اسے مطالعے کی طرف لے گئی اور مطالعے نے ڈائری کی اہمیت اور بڑھا دی۔ اب تو تقریباً سبھی کچھ ایسا تھا جس پر وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ ڈائری لکھنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈائری لکھنے کی افادیت تو وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ ڈائری لکھنے کے بعد وہ بوجھل نہیں رہتا تھا، ہلکا پھلکا ہو جاتا تھا۔ مگر آج اس پر ڈائری لکھنے کا ایک اور فائدہ کھلا۔ جس وقت وہ کمرے میں آ کر بیٹھا تھا تو سب سے پہلے اس نے مطالعے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ارتکاز سے محروم تھا۔ پڑھنے کے باوجود اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، دل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب ڈائری لکھنے کے بعد وہ ہلکا ہوا تو اس نے کتاب اٹھائی اور سرسری طور پر اسے دیکھا۔ فوراً ہی اس کا دل کتاب میں لگ گیا۔ وہ مطالعے میں محو ہو گیا۔ جو کتابیں وہ پڑھتا تھا اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے بہت بھاری تھیں۔ شوق ہونے کے باوجود وہ ایک حد سے زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس حد سے بڑھ کر مطالعہ کرتا تو سمجھ میں کچھ نہ آتا، لگتا خالی لفظوں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ ایسے میں وہ سمجھ جاتا کہ اب مطالعہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اب اسے مطالعے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت بھی یہی ہوا اور اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ اس نے گہری سانس لے کر گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی رات آدھی سے زیادہ باقی تھی اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ وہی پرانا والا مسئلہ اس کے سامنے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ اوتار سنگھ کے جانے کے بعد اسے نیند کم ہی آتی تھی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ اسے تھکن کا احساس ہونے لگا۔ دماغی طور پر وہ پہلے ہی تھک چکا تھا۔ ڈائری لکھنے اور مطالعے کے بعد دماغی تھکن کو تو ہونا ہی تھا، اور اب جسم بھی تھک گیا تھا۔ تھکن کا تقاضا تھا کہ وہ لیٹ جائے، سو وہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد وہی کروٹیں بدلنے کا پرانا معمول۔ کچھ دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ اس وقت اوتار سنگھ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا۔ کیسے وہ اس سے لپٹ کر لیٹتا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلائے اور جیسے اس کے ہاتھ نے اوتار سنگھ کو چھو لیا، اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ اوتار سنگھ کا تکیہ تھا، مگر اس میں حرارت تھی۔ اوتار سنگھ کے جسم کا لمس تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ تکیے پر نہیں، اوتار سنگھ کے دھڑکتے ہوئے سینے پر رکھا ہے۔ اس کا دل طمانیت سے بھر گیا۔ اس نے تکیے کو اپنی طرف کھینچا اور یوں سینے سے لگا لیا جیسے وہ اوتار سنگھ ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سکون اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اوتار سنگھ جاتے جاتے مجھے یہ تحفہ دے گیا ہے، اس نے سوچا۔
شاید اب اس کی جدائی کا سمے اتنا سخت نہیں گزرے گا۔ اس کا خیال درست تھا۔ کچھ دیر وہ اس تکیے کو لپٹائے لیٹا رہا، پھر کب اسے نیند آئی یہ اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ بہت گہری نیند تھی۔ مولوی صاحب گھر ان سب کے ساتھ آئے تھے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے بھی، پھر انہوں نے کہا، اوتار سنگھ میں چلتا ہوں۔ کہاں مولوی صاحب، کہاں جائیں گے آپ؟ اوتار سنگھ نے حیرت سے کہا۔ مولوی صاحب کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی۔ ارے بھائی اپنے گھر، اور کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا۔ گھر؟ اوتار سنگھ نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں بھائی گھر، جہاں میں رہتا ہوں، میرے بچے رہتے ہیں۔ اوتار سنگھ کو شوق لگا۔ اتنے دن مولوی صاحب اس کے ساتھ رہے تھے کہ وہ یہ سب بھول ہی گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ مولوی صاحب دہلی میں رہتے ہیں، ان کا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، اور وہ اسی اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اب وہ اپنے گھر تو جائیں گے اور وہیں رہیں گے۔ وہ اداس ہو گیا۔ تو اب وہ ان کی خدمت سے، ان کے پاؤں دبانے سے محروم ہو جائے گا۔ کچھ دیر اور رکے نا مولوی صاحب، اس نے کہا۔ مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا، بس بیٹھ گئے۔ لیکن اضطراب ان کے صرف چہرے پر نہیں تھا، ان کا جسم تک مرتعش تھا۔ اوتار سنگھ نے انہیں غور سے دیکھا۔ اس بار بات ایک لمحے میں اس کی سمجھ میں آ گئی۔ گھر کو اور بیوی بچوں کو ترسے ہوئے مولوی صاحب کے لیے اس وقت ایک پل یہاں رکنا بھی دو بھر تھا۔ ان کا بس چلتا تو اڑ کر گھر پہنچ جاتے۔ اس کو احساس ہوا کہ اس وقت اس نے ان پر بڑا ظلم کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے مولوی صاحب، آپ جائیے، گھر جائیے آپ، اس نے کہا۔ چلا جاؤں گا، اب 3 دن بعد اسکول کھل رہے ہیں، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ میں تمہیں کب وقت دے سکوں گا۔ جی ہاں، تو اب یہ سمجھ لو کہ 1 ہفتے کی چھٹی، اس کے بعد پڑھائی کا وقت طے کریں گے۔ 1 ہفتے کے لیے عربی پڑھنے کی چھٹی، یہ اوتار سنگھ کے لیے تکلیف دہ بات تھی، لیکن اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ مولوی صاحب کو اپنے بچھڑے ہوئے بیوی بچوں کے لیے کچھ وقت تو ملنا چاہیے۔ پھر اسے کوٹھے کا خیال آ گیا۔ وہ بھی تو بے تاب ہو رہا تھا کہ شام ہو اور وہ کوٹھے پر جائے۔ جی مولوی صاحب، جیسا آپ مناسب سمجھیں، اس نے کہا۔ میں اتنے دن اپنا سبق دہراتا رہوں گا۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ اگلے چند گھنٹوں میں زندگی کے معمولات پھر سے جاری ہو گئے۔ رگھو بازار جا کر سودا لایا۔ اتنی دیر میں رنجنا نے گھر کی صفائی کر ڈالی۔ رگھو سودا لے کر آیا تو وہ رسوئی میں جا گھسی۔ 3 گھنٹے بعد وہ دہلی میں پہلا کھانا کھا رہے تھے۔ اوتار سنگھ کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ بہت بے چین، بہت مضطرب تھا۔ اس وقت اسے نہ اسکول کا خیال تھا، نہ اسکول کی پڑھائی کا، نہ ہی اسے عربی کی پڑھائی کی فکر تھی۔ اس کے دماغ پر تو صرف کوٹھا سوار تھا۔ وہ یوں ہی وقت گزاری کے لیے کانتی پرساد جی سے اور کبھی وصال دین سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس کی بےتابی ایسی تھی کہ وقت سے کچھ پہلے ہی وہ کوٹھے پر چلا گیا۔ رنجنا اوپر آ کر صفائی کر گئی تھی۔ کرسیاں اس نے جھاڑ پونچھ کر ترتیب سے رکھ دی تھیں، اس لیے کوٹھا ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بار اس نے کتابیں ساتھ لانے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھتا، جائزہ لیتا رہا، لیکن گرد و پیش سے در حقیقت اسے ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ محض وقت گزاری تھی۔ چند منٹ میں ہی وہ اکتا گیا تو اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ دیر ہو گئی مگر وہ آواز سنائی نہیں دی جس کا انتظار وہ 2 ماہ سے کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ وقت سے کافی پہلے اوپر آ گیا ہے، مگر پھر اسے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس کا دل اندیشوں سے بھر گیا۔ ان 2 مہینوں کی دوری میں ایسا کیا ہو گیا کہ آج وہ آواز سنائی نہیں دے رہی؟ کہیں وہ کہ آگے متعدد امکانات تھے جن پر وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے ٹہلنے کی رفتار دوڑنے کے برابر ہو گئی ہے۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ نیچے سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔